سوال ہے کہ صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا؟ جواب ہے ابو خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال، کس غزوہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے تھے؟ جواب ہے غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ سوال ہے کس غسل میں ہاتھوں سے پہلے چہرے کو دھویا جاتا ہے؟ جواب ہے میت کا غسل۔ سوال، کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس قوم کے لوگ دراز قد اور چوڑے جسم کے خوفناک لوگ تھے؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد۔ سوال ہے کس مدعی نبوت کو اس کے گھر والوں ہی نے قتل کر دیا تھا؟ جواب ہے اسود عنسی۔ سوال، کس نبی کو ایک مچھلی نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور پھر بعد میں نکال دیا تھا؟ جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی کو خواب آیا کہ ان کو 11 ستارے، چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی کو قرآن پاک نے ان کی ماں کے نام سے بھی پکارا ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے کون سا شخص کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد۔ سوال، کون سا گناہ ایسا ہے جسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب ہے غیبت کرنا۔ سوال، کون سا مسلمان سب سے افضل ہے؟ جواب ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے۔ سوال ہے کون سے حروف ایسے ہیں جو قرآن مجید میں ایک بھی نہیں؟ جواب ہے چ اور گاف۔ سوال ہے کون سی دنیاوی عبادت جنت میں بھی ہوگی؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے کون سے صحابی اسلام قبول کے بعد ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کون سے صحابی حالت جنابت میں شہید ہوئے؟ جواب ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟
जवाब है हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है कौन सी कौम इंसानों को खाएगी? जवाब है याजूज माजूज। सवाल कौन से नबी अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देते थे? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कौन से नबी थे जिनके कपड़े एक पत्थर लेकर भाग गया? जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल कौन से नबी 2 बार जिंदा हुए थे? जवाब है हजरत अजीज अलैहिस्सलाम। सवाल है क्या तमाम इल्हामी किताबों की शरीयतें जुदा जुदा हैं? जवाब है जी हाँ। सवाल है क्या तमाम अंबिया की बुनियादी तालीमात एक जैसी थी? जवाब है जी हाँ। सवाल है क्या जब इंसान मर जाता है तो उसकी रूह किसी और बदन में मुंतकिल हो जाती है या मुंतकिल हो सकती है? जवाब है नहीं, मरने के बाद रूह किसी दूसरे आदमी के बदन में मुंतकिल नहीं होती और इसका मानना कुफर है। सवाल है क्या जिन्नात भी इंसानों से घबराते हैं? जवाब है जी हाँ, घबराते हैं। सवाल है गुनाहगार लोग कयामत के दिन किस चीज में डूबे होंगे? जवाब है पसीने में। सवाल है हर नबी ने अपनी दावत और तबलीग का आगाज किस अकीदे से किया? जवाब है तौहीद से। सवाल है हमारी हाजतों को अल्लाह पाक तक कौन से फरिश्ते लेकर जाते हैं? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन सा फल है जिसके जन्नत के दानों में से एक दाना डाला जाता है? जवाब है अनार वो फल है। सवाल वो कौन सा शख्स है जिसने अल्लाह ताला की तौहीन की? जवाब वो शख्स जिसने लोगों के सामने अच्छे तरीके से नमाज पढ़ी और तन्हाई में बुरे तरीके से नमाज पढ़ी। सवाल है वो कौन सा कासिद है जिसको अल्लाह ताला ने भेजा है मगर वो ना इंसानों में से है ना जिन्नात में से और ना फरिश्ता है? जवाब है कौवा। सवाल है वो कौन सी इबादत है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा नहीं फरमाई? जवाब है ज़कात। सवाल है यमन में नबूवत का दावा किसने किया? जवाब है असवद अंसी ने।
سوال ہے جو شخص کلمہ طیبہ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اسے کیا اجر عطا فرماتے ہیں؟ جواب ہے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن عطا کی جائیں گی؟ جواب ہے مکمل کا تو احاطہ نہ ہو سکا، البتہ چند اس مقام پر ذکر کی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر سے باہر نکلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے بے ہوشی سے ہوش میں آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان حشر میں براق پر سوار ہو کر آنا اور بطور اعزاز 70,000 فرشتوں کا آپ کے ساتھ ہونا، عرش کی دانی جانب کرسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہونا، لوائے حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، حضرت آدم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ ذریات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہونا، ہر نبی کا اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہونا، دیدار خداوندی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہونا، شفاعت عظمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہونا، پل صراط پر سب سے پہلے آپ کا اپنی امت کو لے کر گزرنا، سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت کا دروازہ کھولنا۔ سوال ہے بتائیں وہ کون سے صحابی تھے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہم وطن نو مسلموں کے لیے قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ کا ترجمہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بحر کلزم پار کر کے وادی سنا میں جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے پہنچے تو ان کو کھانے کی ضرورت پیش آئی، اس پر اللہ پاک نے ان کو کہاں سے کھلایا؟ جواب ہے آسمانوں سے پکے ہوئے تیار کھانے اتارے، من و سلوہ۔ سوال ہے جو شخص قرآن مجید میں کمی زیادتی کا عقیدہ رکھے کیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص قرآن مجید میں کمی یا زیادتی کا عقیدہ رکھے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سوال ہے پاکستان میں وہ کون سی مسجد ہے جو ایک رات میں بنائی گئی تھی؟ سوال ہے پتلی روٹی سب سے پہلے کس کافر بادشاہ نے بنوائی تھی؟ جواب ہے نمرود نے۔ سوال ہے پہاڑ اور پرندے کس نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال ہے پہلی وحی رمضان المبارک کی کس تاریخ کو نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے 17 رمضان المبارک کو۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پیغمبروں میں سب سے آخر میں جنت میں کون داخل ہوں گے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام آخر میں داخل ہوں گے۔ سوال ہے کتابت قرآن کے لیے املا کا کام کس کے ذمہ تھا؟
जवाब है सईद बिन अल आस रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है किस शहर के बारे में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद आया है कि इसे जो फतह करेगा वो जन्नती होगा। जवाब है कुस्तुनतुनिया। सवाल है किस शहर में मुसलमानों ने जिजिया की रकम जिम्मियों को वापिस की इसलिए कि वो इनकी हिफाजत नहीं कर सकते थे। जवाब है हमस। सवाल है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीनुल उम्मत का खिताब मिला था। जवाब है हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो को अमीनुल उम्मत का खिताब मिला था। सवाल है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे जमल में शिरकत से ये कहकर माजरत की थी कि मुझे ऐसी तलवार बताओ जो काफिर और मुसलमान में इम्तियाज कर सके। जवाब है साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है किस सहाबी का घराना सबसे पहले मुसलमान हुआ था। जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है किस सहाबी ने जंग के लिए अपने घर का सारा सामान पेश कर दिया था। जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है तमाम मखलूकात में अल्लाह पाक की सबसे ज्यादा पसंदीदा मखलूक कौन सी है। जवाब है अल्लाह पाक की सबसे ज्यादा पसंदीदा मखलूक इंसान है। सवाल है जब अहले महशर शिफात के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे तो आप क्या फरमाएंगे। जवाब है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अना लहा यानी मैं शिफात के लिए हूं। सवाल है जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी। जवाब है 86 साल थी। सवाल जब नमाज खड़ी हो जाए तो मस्जिद की तरफ किस तरह आना चाहिए। जवाब इत्मीनान और सुकून के साथ। सवाल है जिस वक्त काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल किया तो उस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहाँ थे। जवाब है हज बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए थे। सवाल है हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब अल्लाह पाक ने आप पर उतारी उसमें सबसे अफजल आयत कौन सी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल आयत आयतल कुर्सी है। सवाल हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम कितनी जबानों का इल्म रखते थे। जवाब है 72 जबानों का। सवाल है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुतेली वालदा का क्या नाम था। जवाब है हजरत सारा अलैहिस्सलाम।
سوال ہے حضرت امام مہدی کا ظہور کتنی عمر میں ہوگا؟ جواب ہے 40 سال کی عمر میں۔ سوال، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کن سے سیکھ کر اذان کا آغاز کیا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی منزل کی تھی؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر کس قسم کا عذاب آیا؟ جواب ہے ہوا اور آندھی کا عذاب۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہاں آباد ہوئے؟ جواب ہے مصر۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی جب آپ مصر کے وزیر خزانہ مقرر ہوئے؟ جواب ہے آپ کی عمر 30 سال تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس بیٹے کا لقب طیب اور طاہر تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں میں سرما کس وقت لگاتے تھے؟ جواب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے 3 سلائیاں لگاتے تھے۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی شادیاں کی تھی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 شادیاں کی تھی۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے جنت کے دربان۔ رضوان نے آپ کے مونڈوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا سرف انت منصور، اور بعض نے کہا ہے کہ اس پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک اور مسواک کے محافظ کون سے صحابی تھے؟ جواب، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ محافظ تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے کس ام المؤمنین نے وفات پائی؟ جواب ہے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہر میں کیا دیا تھا؟ جواب ہے 20 اونٹ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس صحابی کی نماز جنازہ پڑھائی؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو نماز جنازہ پڑھائی وہ حضرت اسد بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔
سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں حضرت ہارون علیہ السلام کو کس آسمان میں دیکھا تھا؟ جواب ہے پانچویں آسمان میں دیکھا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے چھینک کس کو آئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال دنیا میں سب سے پہلے کس کو چھینک آئی تھی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے چھینک آئی تھی۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے کون سا جانور بیمار ہوا تھا؟ جواب ہے شیر۔ سوال زمانہ جاہلیت یعنی کہ اسلام سے پہلے جمعے کے دن کا کیا نام تھا؟ جواب ہے زمانہ قدیم میں جمعے کے دن کو عروبہ کہا جاتا تھا۔ سوال ہے زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے؟ جواب ہے صحرا بیت المقدس وہ حصہ ہے جو سب سے زیادہ بلند اور آسمان سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3۔ سوال ہے سب سے پہلے عربی زبان کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت ہود علیہ السلام نے۔ سوال ہے سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب کس نے لکھی؟ جواب ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ۔ سوال ہے سب سے پہلے قلم نے کیا لکھا تھا؟ جواب ہے میں خوب توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ سوال سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے کس نبی نے کی تھی؟ جواب ہے سب سے پہلے مسواک اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال ہے سنت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ہے سنت کو ادا کرنے پر ثواب دیا جائے گا اور چھوڑنے پر عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ سوال سورہ فاتحہ قرآن میں سب سے پہلے کیوں رکھی گئی؟ جواب کیونکہ انسان کے منہ سے نکلنے والا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ تھا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے آل روم کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا ذریعہ معاش کیا تھا؟ جواب ہے لکڑی کا کام کرتے تھے۔
سوال ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں کتنی بلائیں نازل فرماتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ ایک سال میں 1,24,000 بلائیں نازل فرماتا ہے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کتنے اور کون سے جانوروں کو حیض آتا ہے؟ جواب ہے 3 جانوروں کو، خرگوش، چمگادڑ اور بجو۔ سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کس کام پر مامور فرمایا؟ جواب ہے اپنا پیغام اور وحی انبیاء کرام علیہ السلام تک پہنچانے کے لیے۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس دن پیدا کیا تھا؟ جواب ہے منگل۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کتنی امتوں کو پیدا فرمایا؟ جواب ہے 1,000۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کل کتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے کل 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی۔ سوال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟ جواب ہے دجال کو۔ سوال ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کس خلیفہ کے دور میں تھے؟ جواب ہے ہارون۔ سوال ہے ان پہلے صحابی کا نام بتائیں جن کو حاکم مقرر کیا گیا۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے انسان کے بعد دنیا کی ذہین ترین مخلوق کون سی ہے؟ جواب ہے مکڑی، ڈولفن اور بندر۔ سوال ہے تمام پھلوں میں اللہ تعالیٰ نے کون سے 2 پھلوں کی قسم قرآن میں یاد فرمائی ہے؟ جواب ہے سورہ 3 کے آغاز میں انجیر اور زیتون کی۔